الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات کرام، معزز و مکرم علماء کرام، جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہمارے برادر طریقت، ہمارے محتشم و مکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امتیاز صاحب قبلہ آپ اور آپ کی ٹیم نے اور بالخصوص اہل علاقہ نے مل کر اس خوشی میں ترتیب دیا کہ تفسیر صراط الجنان کے دروس یہاں پر مکمل کیے گئے۔ میں سب سے پہلے حضرت مفتی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کا جو علمی ذوق ہے اس پر ان کو داد تحسین دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ جتنے احباب ہیں جنہوں نے اس خوبصورت سفر میں ان کا ساتھ دیا ہوگا، اللہ کریم ان سب کو بھی خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، میں بھی اسی حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم ضرور سیکھیں گے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے قرآن کی آیت طیبہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ جتنے بھی صاحب عقل لوگ ہیں ان سے یہ تقاضا کیا گیا کہ قرآن مجید میں ذرا غور و فکر کیا جائے۔ اچھا، یہ قرآن مجید میں جو غور و فکر کرنا ہے اور اس سے ہم نے کچھ سبق اخذ کرنے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت کی اعتبار سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے فرما دیا کہ میں نے نازل کیا ہے، میں ہی حفاظت کروں گا، اور یہ چیلنج پوری دنیا کے سامنے ایسا ہے کہ اتنا تیز دور ہے کہ جس میں راتوں رات ہر چیز کو بدل دیا جاتا ہے، جس کی آپ چاہیں آڈیو بنا دیں، جس کی چاہے ویڈیو بنا دیں، اور جیسی چاہیں آپ جس بندے کو جو چاہیں کر دیں۔ اتنا جدید دور ہونے کے باوجود کسی مائی نے ایسا بچہ جنا نہیں ہے کہ جو قرآن مجید کی ایک زیر کو زبر بنا دے یا زبر کو زیر بنا دے۔ تو یہ قرآن مجید برہان رشید کا اعجاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک نقطہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، مسلمانوں کو سمجھ آ جائے، تو یہ اور ایمان میں تکڑے ہو جائیں، اور اگر کافروں کو سمجھ آ جائے تو وہ سارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ پہلا تدبر اور تفکر کرنے کے اعتبار سے یہ پہلو ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اقوام عالم کے قصے بیان کیے گئے۔ پہلے نبیوں کو دیکھیں، ان کی اقوام کو دیکھیں، ان کے احوال کو دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پڑھ کر ہم وہ اپنی زندگی پر اپلائی کریں۔ آپ حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پورے قرآن کا درس دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میں ایک اشارہ میں بھی آپ کو دے دیتا ہوں، آپ پہلی قوموں کے قصے پڑھ لینا تو وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے برباد نہیں ہوئے تھے، یہ یاد رکھ لیں میری بات۔ وہ روزے چھوڑنے کی وجہ سے برباد نہیں ہوئے تھے، اگرچہ یہ عمل بھی گندہ ہے کہ اللہ نے جب کہا ہے نماز تو پڑھو، اللہ نے جب کہا ہے روزے تو رکھو۔ توجہ ہے نا میری طرف آپ حضرات کی؟ آپ کو پتہ ہے وہ برباد کیوں قومیں ہوئی ہیں؟ یہ بات ہے جو قرآن میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ وہ بدکاریاں کرتے تھے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ وہ نبیوں کے گستاخ بنے، اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو قرآن مجید میں اگر تفکر اور تدبر کریں تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو تیرے اور تیرے رب کے معاملات ہیں ان میں اگر کمی ہو گئی تو وہ جانے اور تیرا کام جانے، تو جانے تیرا رب جانے، لیکن کبھی وہ کام نہ کرنا جس میں اللہ کی مخلوق کو تو تنگ کرے۔ اب اگر کوئی سود کھاتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، اگر وہ بدکاریاں کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے، اگر وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے۔ جو کام اجتماعیت رکھے،
جس میں اللہ کی مخلوق کا کسی بھی اعتبار سے نقصان ہو جائے، وہ سود ہو، وہ رشوت ہو، وہ شراب ہو، وہ بدکاری ہو، جب یہ کام عروج پہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ باقی جو تیرے اور تیرے رب کے معاملات ہیں، تو جانتے تیرا رب جانے، پورا تینوں وہ بھی کرنا پینا ہے، سائیاں نے پوچھنا ہے، لیکن زیادہ پکڑ تیری تب ہوگی جب تو لوگوں کے حقوق پورے نہیں کرتا اور ان کی بربادی کا سامان بنتا ہے۔ اسی واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں اسلام کے اندر اچھے کام کی ابتدا کرنا، برے کی نہ کرنا۔ مفہوماً سنا رہا ہوں، فرمایا جس نے اسلام میں اچھے کام، کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کر دی، جب تک ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس شروع کرنے والے کو ثواب عطا فرماتا رہے گا، اور جس نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتدا کر دی، فرمایا جب تک ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس شروع کرنے والے کو گناہ دیتا رہے گا۔ مثال میں آپ کی خدمت میں دے دیتا ہوں، یہ مسجد ہے، اس کو آپ نے، پہلے کچی مسجدیں ہوتی تھیں، آپ نے اس کو پکا بنایا، خوبصورت بنایا، پنکھے لگائے، حالانکہ حضور کے دور میں نہیں تھے، توجہ ہے جی آپ سب فرنٹ سیٹوں والوں کی، یہ بالکل حضور کے دور میں نہیں تھا، لیکن آپ نے اس کو خوبصورت بنایا تاکہ لوگوں کا لگاؤ ادھر بڑھے، اچھے قالین بچھا دیا آپ نے۔ تو یہ اسلام میں اگرچہ یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں یہ کام شروع، لیکن ہے تو اچھا نا، تو یہ جس نے بھی یہ کام شروع کیا ثواب اللہ اس کو عطا فرماتا رہے گا۔ جیسا کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا، بیٹے میری طرف دیکھیں گے، آپ مہمان آئیں گے، آپ میری طرف دیکھیں گے، میں سبق بھول جاؤں گا اور یہ بڑا خاص ٹاپک ہے آپ کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم نے، حضرت مولا علی نے جب دیکھا نا مسجدوں کے اندر چراغ جلتے تھے، حضور کے زمانے میں چراغ نہیں مسجدوں میں جلتے تھے، یہ موم بتی یا دیوا آپ یہ کہہ لو، حضرت فاروق اعظم نے مسجدوں میں یہ کام شروع کیا تھا کہ آنے والے آئیں، عبادت کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اس روشنی پر بیٹھ کر۔ تو جب آپ نے دیکھا نا مسجدوں کے اندر روشنی ہو گئی تو حضرت مولا علی نے بھی یہ ارشاد فرمایا، اے عمر اللہ تیری قبر کو روشن کرے، تم نے ہماری مسجدوں کو روشن فرما دیا ہے۔ تو اسلام کے اندر اچھے کام کی ابتدا کرنی، اس کی اجازت ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی جیڑا بھی نواں کام ہو وہ بدعت ہوندا ہے، جو حضور کے زمانے میں نہ ہو بدعت ہے، تو میں کہا پھر توں ہی تو نہیں سی، سارے تو وڈی بدعت تے توں ہے، احمد دوڑیا پھرنا ساڈے مگر، بندے دے پتر بنو۔ ہر وہ کام بدعت ہوتا ہے جس سے اسلام کا حسن ختم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ادھر دیکھیں، بدعت کو بھی لوگ کا ڈرامہ بنایا ہے نا، ہر وہ کام جس سے سنت مٹ جائے، اسلام کا حسن ختم ہو جائے، وہ بدعت ہے۔ ایسے ہی ہر کام بدعت نہیں ہے، بدعت نئے کام کو کہتے ہیں۔ کون سا نیا؟ جو اسلام کے حسن کو ختم کرے، جو سنت کو مٹائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تلاوت کرنی ہے، آپ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں اور تلاوت شروع کریں، اگر کوئی ڈھول سے شروع کر دے، اے بدعت ہے، اے حرام ہے، اس سے سنت بھی مٹ گئی اور چہرہ بھی اسلام کا بگڑ گیا۔ آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہ ایسی جو بدعتیں ہوتی ہیں، جیسے یہ بدعت ہے، درباروں پر جاتے ہیں ڈھول کھڑکاؤں دے جاندے جے، تبلے وجدے جے، سارے جہان دے مراسی ڈوم نچن ڈے ہوندے جے، بابے نو چادر چڑھاؤن جاندے جے، اے بدعت جے۔ آپ نے چادر ہی چڑھانی، آپ لے لیں، وضو کریں اور قل ہو اللہ پڑھتے جائیں، اللہ کا ذکر کرتے جائیں، ہون چڑھانا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے جملے پر۔ تو جب بھی آپ حدود و قیود کراس کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بدعت بنے گی، اور جب بدعت بنے گی تو بدعت سیئہ ہوگی۔ آپ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو ہر وہ کام جس سے اسلام کا فائدہ ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوتا۔ ورنہ مجھے بتائیں، نبی پاک کے زمانے میں تو یہ قرآن بھی کتابی شکل میں نہیں تھا، یہ بھی تو بعد میں آیا نا، تو یہ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے امت پر احسان کیا کہ جمع کر دیا، تو کیا یہ بھی بدعت ہے؟ اور پھر قرآن مجید کا زبر زیر پیش، حضرات علماء بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے، یہ تو بہت دیر بار لگا، لیکن علماء فرماتے ہیں زبر زیر پیش لگانا یہ بدعت واجبہ ہے، واجب تھا کہ یہ کام ہوتا، کیوں؟ فرما امت کے لیے آسانی ہو گئی ہے، ورنہ عربی تو پڑھ لیتے، اجمی کیسے پڑھتے؟ تو کچھ کام ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ علم نحو ہے، علم صرف ہے، علم فقہ ہے، یہ علم اصول فقہ ہے، علم حدیث، علم اصول حدیث ہے، یہ سارا بعد میں ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ تو ہے تو بدعت، نیا کام ہے، لیکن یہ بدعت بھی واجب ہے۔ اگر یہ طے نہ کیے جائیں تو تم عالم نہیں بن سکتے، عالم نہیں بنو گے تو قرآن سمجھو گے نہیں۔ اب بات سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے بھائی؟ ہر وہ کام جس سے سنت مٹ جائے یا اسلام کا حسن ختم ہو جائے وہ بدعت ہوتی ہے، اور جس سے اسلام کی شان و شوکت بڑھے، سمجھ آئی؟ وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ سال کے بعد میلاد نہ کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ حضور کون ہیں، کہاں آئے، کیسے آئے، عزت کم ہو جائے گی نا، مقام کم، لوگ بھول جائیں گے نا۔ تو یہ ہر سال تسی گلیاں بھی سجاؤ، جھنڈے بھی لاؤ، میلاد بھی کرو، جلوس بھی کڈو، تو یہ نال نقصان نہیں ہونا، یہ نال فائدہ ہونا، اپنے نو بھی پتہ لگنا تے پرایاں نو بھی پتہ لگنا کو آیا سی۔ اس کے ساتھ شان و شوکت بڑھے گی، اور جب شان و شوکت بڑھے گی لوگوں کے دلوں میں حضور کا پیار آئے گا،
اور جب پیار آئے گا کم از کم اس دن تو حضور کی ذات پہ درود پڑھیں گے نا. آواز سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ اصل اس بات کو سمجھیں آپ. میں نے کہا چلو تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو بات عرض کر دوں. میرے عزیز، میرے پیارے، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، ان باتوں کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید برہان رشید میں تفکر اور تدبر ان اعتبارات سے بھی کریں. ایک تو اللہ کا کلام ہے، اس کو بدل کوئی نہیں سکتا، غور کرنے والی بات ہے. اور دوسرا، پہلی قوموں کو جو برباد کیا گیا وہ اس لیے کہ اجتماعی طور پر لوگوں کو جو تکلیف دینے والے اعمال تھے جب وہ کرتے اللہ برباد کر دیتا تھا ان کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنے ہیں. اگر ہم قرآن پڑھنے کے باوجود اپنے ماں باپ کو ستائیں، پڑوسیوں کو ستائیں، اپنے استادوں کو ستائیں، اپنے معاشرے والوں کو ستائیں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ہیں؟ پھر سود بھی کھائیں، رشوت بھی کھائیں، سارے آرام کام کریں تے نماز ٹائم بھی پہلی صف 'چ بیٹھے ہوئیے. میں کہا شاباش ہے بھائی. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تھوڑے جی اوکھی تقریر تو نہیں ہو رہی؟ ہاں جی بولو تو صحیح نا. نہیں اوکھی ہو رہی تو پھر اس گل کو سمجھنا ہے. یہی تفکر ہے، یہی تدبر ہے. قرآن مجید میں فرمایا تم تفکر و تدبر کرو. اور ساتھ ہی اس قرآن مجید میں تفکر اور تدبر کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب قرآن مجید پڑھتے ہو نا تو ایک ایک معنی پر غور کیا کرو، لفظ پر غور کیا کرو. اس کے اندر بڑے بڑے معانی موجود ہوتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ معنی آپ نے کہاں سے لے لیا؟ بھئی حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شیر خدا رضی اللہ عنہ، فرمایا اگر الحمدو کی تفسیر میں لکھوں 70 اونٹ بھر دوں اس کا مفہوم مکمل نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ تفکر اور تدبر کریں گے تو تب پتہ چلے گا نا کہ اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے. تو تفکر اور تدبر کا ایک مطلب قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھانا. اور اسی لیے اس تفسیر کو تفسیر کہتے ہیں کہ اس کے اندر شر و بس کے ساتھ معنی بیان کیا جاتا ہے. تفسیر کا معنی یہ ہوتا ہے کھولنا، پھیلانا. یعنی یہ جڑی گل ہے کھول تو صحیح نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں قرآن سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لائے، فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. فرمایا جب آپ اس وادی میں آئیں گے نا، یہ بڑی مقدس ہے، تو یہاں جوتے اتار کے آنا. آواز سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو سادہ ترجمہ پڑھنے والے ہیں ان بیچاروں کو نہیں سمجھ آئے گی. وہ آکھن کے انہوں نے آ کے جوتی لاؤ، وہ لا کے آ گئے. اس میں اگر غور کیا جائے تو سوچنے کی بات یہ ہے یہ جوتا اتارنے کا کیوں کہا گیا ہے. اس میں جب ہم غور کریں گے تو مسئلے کھلیں گے. علماء نے یہاں پر بہت سارے اقوال لکھے. فرمایا اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا تھا کہ اس دن جو موسیٰ علیہ السلام نے جوتا پہنا تھا وہ جوتا گدھے کی کھال سے بنا ہوا تھا، تو فرمایا آپ اس کو اتار دیں. ایک معنی یہ ہے اس کا. توجہ نہیں نہ فرمائی. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اتار دیں، یہ آپ کی شان شان نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا معنی اس کا یہ ہے، اب سنتے چلے آئیں. فرمایا کہ آپ اپنا جوتا اتار دیں. فرمایا کہ وہاں پر اللہ کی تجلی دیکھنی جو بڑا خاص مقام ہے. تو فرمایا جب تجلی کی زیارت کی جائے تو پھر پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو فرمایا اس لیے جوتے اتار دو چونکہ آج صفت کی تجلی دیکھنی ہے. اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے، اب سنتے چلے آئیں، وہ جگہ مقدس ہے. تو پتہ چلا جب بندہ مقدس جگہ پہ جائے تو جوتے اتار لینے چاہیے. اور چوتھا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو فرمایا اگر ہم بھی دیکھیں اپنے پیر اور استاد کی بارگاہ میں جائیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جوتے ووتے اتار کے موبائل بند کر کے ذرا سنبھل کے جاؤ. تو فرمایا جدو اپنے کول جانا تو یہ حال ہے ہوں تے رب دی بارگاہ چاہنا ہے تو یہاں پر بھی جوتے اتار کے آئیے کہ یہ بارگاہ ایسی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لیکن یہ تو 4 معنی اس کے میں نے ابھی بتائے. ایک اور بھی بتاؤں آپ حضرات کو، بلکہ 2 اور بتاتا ہوں. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فتاوی رضویہ میں آپ نے لکھا ہے. بیٹھے ہو؟ یہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. فرمایا یہ جو فرمایا کہ اپنے جوتے اتار کے آئیں، اس کا مطلب یہ تھا نعلیک 2 جوتے ہوتے ہیں، 2 جوتے. تو فرمایا جوتے 2 ہی ہوندے ہیں، ایک سجے پیر دا ایک کھبے پیر دا. اس کا مطلب یہ تھا اپنے بیوی کو بھی بھول جائیں، بچوں کو بھی بھول جائیں، مطلب ان کا خیال نہ ہو جب ہمارے پاس تشریف لے کے آئیں. اس کا ایک یہ معنی ہے. اور اس کا ایک اور معنی بھی ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ اب چھٹا معنی اس کا بیان کر رہا ہوں. فرمایا آپ جوتے اتار کے تشریف لائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھی بھول جائیں اور آخرت کو بھی بھول جائیں. یہ 2 جوتوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے. فرمایا نو بھول جاؤ. آج تواڈے ذہن دے وچ فقط اپنے رب دی یاد ہونی چاہیے. اب دیکھو ایک لفظ آپ نے 6 معنی سن لیے اس کے. آیا کہ نہیں سواد آیا؟ تو قرآن مجید میں جب تفکر اور تدبر کریں تو پھر قرآن یوں اپنے اسرار کھول کے بندوں کے سامنے رکھتا ہے. لیکن یہ بھی بات سن لیں میری، یہ بات سن لیں آپ حضرات. قرآن مجید پڑھ کر بھی لوگ غلطی پر چلے جاتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کداں؟ میں کہا قرآن چلا نے فرمایا. یہ قرآن کے پہلے پارے میں میرے رب نے فرمایا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا.
اللہ فرماتا ہے کہ بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بندے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے یار قرآن پڑھ